بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رازق ہے۔ اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہا درود و سلام اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جس کے بارے میں قرآن پاک میں میرا رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کروڑہا درود و سلام آپ کی آل پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوے آپ اسلام کے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت کے ساتھ رکھے، آپ کی دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ پر خصوصی کرم نازل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ہماری ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل دوے آپ اسلام کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و شہادت 15 رمضان 13 ہجری کو ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ نے کتنی بلند شانوں سے نوازا تھا۔ تو حضرت عارف باللہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب اس باغ کے پاس سے گزرے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کے اندر قیام کا ارادہ فرمایا، یعنی رکنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ باغ کے اندر رکے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خدام نے آپ کا بچھونا ایک سوکھے درخت کے نیچے بچھا دیا۔ جب آپ کا بچھونا بچھایا گیا، آپ نے احرام کرنا شروع کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے لگے کہ اے نواسہ رسول، اگر کاش کہ یہ درخت سوکھے نہ ہوتے بلکہ ہرے سرسبز و شاداب ہوتے اور ان کے ساتھ کھجوریں ہوتی تو کیا ہی اللہ پاک کا لطف و کرم ہوتا کہ ہم کھجوریں کھا کے سیر ہو جاتے۔ تو اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا آواز کے اندر کوئی دعا فرمائی، بس دعا فرمانا تھا آپ کا کہ فوراً وہ درخت سرسبز و شاداب
شاداب ہو گیا اور اس کے اوپر تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک اونٹ ہانکنے والا آپ کا خادم کہنے لگا کہ یہ سارا جادو کا اثر ہے، جادو کا کرشمہ ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مقبول ہے کہ آپ نے دعا فرمائی ہے، یہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سارے قافلے والوں نے سیر ہو کر کھجوریں کھائی۔ تو پیارے پیارے نبی اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے یہ بلند شان عطا کی تھی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بہت زیادہ بلند شان عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی گناہگار ان نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام اہل بیت سے، تمام اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔